الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ سے صلہ رحمی کی اہمیت اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک، محبت اور پیار کی اہمیت اسلام کی روشنی میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ خطبہ میں آپ نے صلہ رحمی پر قرآن کی آیات اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات سماعت فرمائے، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ ہر انسان بالخصوص مسلمان اپنے اقربا سے، قریبی رشتہ داروں سے، بلکہ ساری مخلوق سے حسن سلوک کرے. الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله ومن أحسن إلى عیاله. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق، الخلق، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے
جو مخلوق خدا سے پیار کرتا ہے، پھر ساری مخلوق میں سردار مخلوق انسان ہے، اس لیے انسان کو اپنے رشتوں کو پہچان کر ان سے حسن سلوک کرنے کا متعدد مقامات پر قرآن کریم نے بھی حکم دیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار فرامین میں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اب رشتوں کے درجات ہیں۔ شریعت کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز کے درجے کا اور اس کی حیثیت کا اور اس کے لیول کا بھی خیال رکھا گیا۔ تو رشتوں کے بھی درجات ہیں۔ جسمانی رشتوں میں سب سے اہم اور سب سے بے لوث اور بے بدل، یہ 3 لفظ یاد رکھنا۔ جسمانی رشتوں میں انسان کے لیے سب سے اہم، سب سے بے لوث رشتہ وہ ہے جو آپ سے بغیر کسی لالچ کے پیار کرتا ہو، اس کو بے لوث کہتے ہیں۔ تو سب سے اہم اور سب سے بے لوث اور بے بدل جو رشتہ ہے وہ انسان کے لیے اس کے ماں باپ کا ہے، جو سب سے اہم ہے کہ یہ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، سب سے اہم رشتہ ہے۔ اور سب سے بے لوث ہے، ماں باپ اولاد کی پرورش کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کرایہ دیں گے، بچہ نافرمان بھی ہو تو اس کے تڑپنے پر وہ تڑپ جاتے ہیں۔ اور بے بدل ہے یہ رشتہ ماں باپ کا، بے بدل ہے۔ انسان کے بھائی تو ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، بہنیں ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ماں باپ کا رشتہ بس ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، جب یہ رشتہ چھن جاتا ہے پھر نہیں ملتا، یہ دروازہ ایک ہی بار کھلتا ہے۔ حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان صبح کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، ایک دروازہ اس کی ماں ہے اور ایک دروازہ اس کے باپ ہے۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو سمجھو کہ یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، کسی کا ایک بند ہے، کسی کے 2 بند ہیں، اور جن کے دونوں کھلے ہیں وہ قدر کریں۔ مطلب یہ کہ ان کی خدمت کر، اور یہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، ان کی خدمت کر، رب قیامت کے دن جنت کے دروازے کھولے گا۔ تو ماں باپ کی صورت میں دروازے کھلے، میرا ایک بند ہو چکا ہے، کسی کے 2 بند ہو چکے ہیں، کسی کا ایک بند ہو چکا ہے، کسی کے دونوں کھلے ہیں، تو قدر کریں۔ تو سب سے مقدس، سب سے اہم، سب سے بے لوث اور بے بدل، جس کا بدل کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں، وہ رشتہ ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا مسلمانوں کو وہ والدین سے حسن سلوک کا ہے۔ ساری رشتہ داریوں میں اول اس کو رکھا ہے، کیونکہ یہ سب سے اہم ہے، سب سے بے لوث ہے، سب سے بے بدل ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد والدین کی تقریب کا مسئلہ بیان کیا، اور یہ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔
یہ 15واں پارہ ہے، سورت کا نام بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے اور 15ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ رب کا قرآن سن، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا فیصلہ کیا تیرے رب نے، حکم اور خطاب اولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور پھر آپ کی وساطت سے ہر مسلمان۔ فرمایا فیصلہ کیا تیرے رب نے اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ میرے بندے میری بندی مرد ہو یا عورت، تمہاری جبین نیاز تمہاری پیشانی میرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے۔ عبادت میں شریکوں سے پاک ایک اللہ کی ذات ہے، جسے میں اور آپ ہر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ۔ کس سے پاک ہے؟ یوں تو پاک تیرا اور میرا کپڑا بھی ہے جو کہ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، اس وقت پاک میرا اور آپ کا وجود بھی ہے، باوضو بیٹھے ہیں، پاک ہمارا وجود ہمارا کپڑا، مسجد کی زمین بھی پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے۔ مطلب یہ ہے میرا تیرا کپڑا پاک ہے نجاست اور ناپاکی سے، وجود پاک ہے نجاست سے، زمین پاک ہے ناپاکیوں سے۔ سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے کمزوریوں سے، عیبوں سے اور ہر قسم کے شریکوں سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، تیری ذات پاک ہے اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ وتبارک اسمک، تیرا نام ہی برکتوں والا ہے، برکتوں کے سارے چشمے تیرے نام سے پھوٹتے ہیں۔ وتعالی جدک، تیری شان بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور میں ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر اعلان کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ اسی کو فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تیری جبین نیاز اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بات دل کی گہرائیوں میں اتار دے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مسجود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مطلوب حقیقی کوئی نہیں، ہر جگہ موجود کوئی نہیں، ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ سے سننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ دستگیر و مشکل کشا وہی ہے،
حاجت روا وہی ہے، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا وہی ہے، بیٹیاں اور بیٹے دینے والا وہی ہے، فریاد رس وہی ہے، روزی رساں وہی ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، بلکہ جہاں شرک کا شیبہ ہو وہاں سے بھی رک جا۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، بندوں کی وہ تعظیم نہ کر۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، بندوں کی وہ تعظیم نہ کر۔ جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ورنہ لمحے میں سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ پہلا حکم یہ دیا، اور اسی کے ساتھ دوسرا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بدلہ نہیں دینا۔ یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ برابری کرنا، برابری تو انسان عام بندے سے بھی کر لیتا ہے، والدین اس کے مستحق نہیں کہ تو برابری کر۔ برابری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے میری خدمت کی، میں ان کی خدمت کروں، یہ برابری ہے۔ احسان یہ ہے کہ وہ تھپڑ مارے میں دعائیں دوں، یہ احسان ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہتے جی والد صاحب بات بات پہ ڈانٹتے ہیں، بےزتی کرتے ہیں، کیا کروں پھر ہو جاتی ہے نافرمانی۔ وہ ڈانٹیں تو دعائیں دے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ان کو شفقت کا حکم دیا، اس کے متعلق تو ان سے سوال ہوگا نا۔ مجھے تو کہا تو احسان کر، گالیوں کے بدلے میں بھی دعائیں دے۔ وہ پتھر مارے تو پھول بچھا، اس کا حکم ہے، برابری کا نہیں، احسان کا حکم ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، اور پھر بطور خاص ان کے بڑھاپے کو ذکر کیا۔ جوانی میں جب اولاد بھی جوان ہو اور والدین بھی صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہو اور ان کے اعصاب کام کرتے ہوں، تو پھر تو لالچ میں بھی اولاد خدمت کرتی ہے، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اصل امتحان تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو خبردار ان کے رویے سے مایوس ہو کر انہیں اف بھی نہ کہنا، کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کا دماغ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے بعض لوگوں کو ہم بڑھاپے میں اس سٹیج پر لے جاتے ہیں جب جاننے کے باوجود بھی بندہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ عجیب عمر کا حصہ ہے، اور نکمی عمر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بندہ کسی کام کا بظاہر نہیں رہتا، اور لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا۔ ایک بار بتاؤ، 5 منٹ کے بعد پھر پوچھے گا بیٹا فلاں کام کا کیا بنا،
اور یہ کہے گا ابو جی یہ اس کام کا یہ ہوا، پھر 5 منٹ پوچھے گا اس کام کا کیا کیا. تو اب کبھی کبھی بچوں کا ٹمپریچر بڑھتا ہے، بچیوں کا ٹمپریچر بڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی جو بتایا. یہ جب کہا نا تو یہ تیرا تلخ لہجہ اللہ کا عرش ہلا دیتا ہے. یہ نہیں کرنا. قرآن کہتے فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا. اور تو جھڑک رہا ہے، سامنے یہ رکھ کہ یہ منظر تیرے اوپر بھی آ سکتا ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ لمحے تیرے اوپر بھی آئیں گے پھر، اور پھر شکوہ ہوگا. اس لیے احتیاط کر، زبان روک، جذبات روک. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں. بندے کے دل میں سوال آتا ہے، بڑے جذبات ہیں، چڑھتی جوانی ہے، چپ نہیں رہا جاتا، کیا کروں؟ قرآن کریم نے کہا قل لهما قولا کریما. اگر تجھ سے چپ نہیں رہا جاتا تو زبان سے ایسی بات نکالا کر کے تیری ماں باپ کے دل میں تیری بات سن کے ٹھنڈ پڑ جائے. تو بولا کر، لیکن وہ بول جو ان کے دلوں میں بہار لائے، چہروں پہ مسکراہٹ لائے. اور یہ بات ذہن میں رکھ، تو نے بچپن میں اس سے کہیں زیادہ انہیں ستایا. کبھی سوچا تو نے بچپن میں ان کے منہ پر تھپڑ بھی مارا تو وہ مسکرائے؟ کبھی ان کے بالوں کو کھینچا، اپنی ماں کے بالوں کو، اسے تکلیف بھی ہوئی لیکن پھر بھی مسکرائی. اپنے بالوں کو تیرے ہاتھوں سے اس انداز میں چھڑایا کہ اسے تکلیف ہوتی رہے لیکن چھڑانے کی وجہ سے تیرے معصوم ہاتھ کو درد نہ ہونے پائے. تو نے بھی تو بچپن میں انہیں بڑا ستایا، انہیں ڈسٹرب کیا، بے آرام کیا. لیکن یہ وہی ہے جو خود بھوکے رہے تجھے کھلاتے رہے، جو خود بے آرام رہے تجھے آرام پہنچاتے رہے، جو خود بے چین رہے تجھے چین میں دیکھنے کے لیے. ارے ساری رات انہوں نے جاگ کے گزار دی تیری ایک مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے. تو اب وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی لبوں کو سی. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے 4 احسان ایسے ہیں کہ دنیا میں کوئی ان کا بدلہ نہیں لے سکتا. اور یہ کسی مورخ کی بات نہیں، کسی تجزیہ نگار کا تجزیہ نہیں کہ بندہ سوچے ممکن ہے اس کی رائے ہو جس سے اختلاف کی گنجائش ہو. یہ اختلاف والی بات نہیں، یہ رب کا قرآن ہے، فائنل اتھارٹی. فرمایا حملتہ امہ کرہا 1، ووضعتہ کرہا 2، وحملہ وفصالہ فی عامین 3، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 4. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. حملتہ امہ کرہا 9 ماہ تک تجھے پیٹ میں اٹھا کر مشقتیں برداشت کی. اس کا بدلہ کون دے گا؟
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر موت کو سامنے دیکھ کر تکلیفوں میں مبتلا ہو کر تجھے جنم دیا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال تک تجھے دودھ پلانے کی مشقت برداشت کی. تو نے کبھی نہیں سوچا کہ کتنی راتیں ایسی گزری کہ تو نے ماں کو سونے ہی نہیں دیا. شروع میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو لیٹے لیٹے دودھ پی نہیں سکتا اور پھر دودھ چاہیے بھی زیادہ ہوتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جاگتا ہے اور وہ ماں اٹھتی ہے، اس کی نیند خراب ہوتی ہے لیکن وہ اٹھاتی ہے، اپنی جھولی میں لٹاتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، بسم اللہ کہتی ہے، میرے چاند کہتی ہے، بستر میں ہوتی ہے لیکن اظہار خوشی کا کرتی ہے. اس کا بدلہ کون دے سکتا؟ تیسرا احسان وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک دودھ پلانے والی مشقت بھی اس نے برداشت کی. اور چوتھا کَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ 15-20 سال تک یہ باپ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر تیری جوانی پروان چڑھاتا رہا. تجھے یاد ہے کہ نہیں اس نے کبھی کھڑے ہو کر سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں چوکیدارے کیے کہ میرے بچے پل جائیں؟ کبھی سر پہ ٹوکریاں اٹھائیں، کبھی راتوں کی نیند قربان کی، دن کا آرام قربان کیا، اپنی راحتیں قربان کر دی. ارے اس کی جوانی کھلتی رہی اور تیری جوانی پروان چڑھتی رہی. اس کا بدلہ کون دے گا؟ اب وہ وقت آیا، کبھی تو وہ وقت گزار چکا ہے جب تو ضرورت مند تھا اور ساری ضرورتیں اسباب کی دنیا میں تیری ماں اور تیرا باپ مل کر پورے کرتے رہے، خود مشکلوں میں پھنسے رہے لیکن تجھے راحت پہنچاتے رہے، خود اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال دی لیکن تمہیں پروان چڑھایا. اب وہ وقت آیا کہ اب وہ ضرورت مند ہو گئے اور تو غنی ہو گیا. جب تو ضرورت مند تھا انہوں نے ہر مشکل عبور کر کے تیری ضرورتوں کو پورا کیا. اب جب انہیں تیری ضرورت پڑی ہے تو کیوں اتراتا ہے؟ اب قرآن تجھے کہتا ہے لا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اب انہیں وہ بات کہنا کہ تیری زبان سے لفظ نکلے ان کے قلوب میں قرار آ جائے. اب وہ بات کہنا کہ تیرے لب ہلیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے. یہ ان سے بات کیا کر اور ایک بات اپنے رب سے بھی کیا کر ان کے لیے. انہوں نے دنیا میں جب تک عقل ان کی سلامت رہی تیرے لیے کہتے رہے یا اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری بیٹی کے مقدر اچھے کر دینا. جب تک ان کی عقل ساتھ دیتی رہی، لب ہلتے رہے، تیرے لیے دعائیں ہوتی رہی. تجھے بھی آرڈر ہے جب تو شعور کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھے تو والدین کے لیے اپنے رب سے درخواست کیا کر وہ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ہر حال میں آرڈر ہے رب کا. یوں کہا کر میرے بندے رب ارحمہما، اللہ کا آرڈر، قل
قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر شفقت کی اور کرم کے سارے دریا بہا دیے، اللہ تو بھی ان کے اوپر رحمت کے سمندر بہا دے۔ یہ وہ دعا ہے جس کا حکم دیا اللہ نے کہ میرے بندے، میری بندی، مردوں عورتوں، تم سب اپنے والدین کے لیے، وہ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، میرے دربار میں یہ التجا کیا کرو، رب ارحمہما۔ کتنے بہترین لفظ، بہترین کیوں نہ ہوں، احکم الحاکمین کے الفاظ ہیں۔ یہ کوئی اقبال کی شاعری نہیں ہے، اس پر بھی لوگ جھومتے ہیں، کمال کی ہے، لیکن یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، ملوک الکلام کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، یہ تو شہنشاہ کائنات کا کلام ہے، کتنا بہترین ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ اس نے جتنی دعائیں کرنی تھی، کبھی کہا یا اللہ ان کو صحت دے، ان کو لمبی زندگی دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ان کی آخرت بھی اچھی کر دے، ان کی قبر بھی روشن کر دے، ان کے حشر میں بھی آسانیاں پیدا فرما۔ جتنی دعائیں بندے نے اپنے والدین کے لیے کرنی ہیں وہ سب اس لفظ میں آ گئی کہ اللہ میرے والدین پر رحم فرما، ان پر کرم کی نظر فرما۔ ارے جس پر کرم کی نظر ہو جائے گی اس کی دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ یہ سکھا دیا نا رب نے، اور پھر حوالہ بھی دیا کہ تو جو کہہ رہا ہے ہر نماز کے بعد، ہر فرض کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے رب ارحمہما، اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں جناب والدین کے لیے ان پر احسان کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، نہیں نہیں، احسان نہیں، پھر یہ بھی ذہن میں رکھ کما ربیانی صغیرا، انہوں نے تیرے بچپن میں تیرے اوپر اپنا سب کچھ نثار کیا ہوا ہے، انہوں نے اس سے زیادہ، بہت زیادہ تیرے اوپر احسانات کیے ہیں، اب یہ تیرا احسان نہیں، تیری ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی ہے، اگر یہ کرے گا تو تجھ پہ اللہ راضی ہوگا۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، اور یاد رکھنا شریعت کا ذوق اور دین اسلام کا مزاج کیا ہے، ہمارا دین رواجی نہیں، اور ایک اور بات بھی سن لو، ہمارا دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کا، اللہ کے نبی کا طریقہ پورا کرنے کا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ والدین کے لیے ایصال ثواب کے چکر میں شوق پورا کرتے ہیں، دین کا ذوق پورا نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے، امی چلی گئی، والد صاحب چلے گئے، وہ کہتے ہیں جی 40واں کرا لو، سالانہ کروا لو اور چھٹی۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یاد رکھنا، اور یہ بھی بات ذہنوں میں بٹھاؤ۔ میں کسی قسم کی مسلکی تفریق کی بات نہیں کر رہا، کوئی دیوبندی کہلوائے یا بریلوی کہلوائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن شریعت کا مزاج ایصال ثواب کے متعلق یہ ہے کہ شریعت نے ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر ایصال ثواب کو پسند نہیں کیا، روزانہ کی بنیاد پر ایصال ثواب کی تعلیم دی ہے۔ دیکھیں نا، مومن پر فرض ہے کہ 5 وقت نماز پڑھے،
اور ہر نماز کے آخر میں اللہ کے نبی نے دعا لگا دی ہمارے لیے، کیا ہے؟ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اور اگلے لفظ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعا ہو رہی ہے اور یہ روزانہ 5 وقت کرنی ہے۔ شریعت کا مزاج بتلا رہا ہوں، قرآن سے بتلا رہا ہوں، یہ دعا قرآن میں ہے۔ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ ہر مومن ہر نماز کے آخر میں، ارے اس کی نماز کو اس وقت تک کمال نہیں ملتا جب تک وہ اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، الہ العالمین مجھے بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، میرے گناہ بھی معاف فرما اور میرے والدین کے گناہ بھی معاف فرما، اور قیامت تک آنے والے مومنین کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ تو یہی تو ایصال ثواب ہے، اور کیا چیز ہے؟ یہ دعا ہو رہی ہے نا، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس چالیسواں اور سالانہ اور جمعراتیں کر کے والدین کا حق ادا ہو گیا۔ بھائی یہ تو ہر مومن مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور کوئی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس کے آخر میں والدین اور تمام مومنین کی بخشش کی دعا نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا کرو، یہ تو نماز میں آ گئی نا۔ نماز کے علاوہ حکم دیا، جب فرض نماز کے بعد تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو یہ قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قبولیت دعا کے اس موقع پر جہاں اپنے لیے مانگنا ہے وہاں یہ التجا ضرور کیا کر۔ عربی آتی ہے تو یہ الفاظ نہیں آتی، اپنی زبان میں کہہ دیا کر، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے اور انہوں نے مجھ پر شفقت و محبت کے دریا بہائے ہیں، تو بھی ان پر اپنے کرم کی بارشیں برسا دے۔ یہ ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے، اور یہ کیا کرو بھائی، جب بھی کوئی قبولیت دعا کا موقع ہو، اللہ لے جائے مختلف ان مقامات پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع ملے، قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرو۔ قبولیت دعا کے ہر موقع پر جہاں اپنے لیے اور لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، والدین زندہ ہوئے دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے لیے یہ لفظ ضرور کہا کرو، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اور آپ اسے سمجھے، جب کوئی بڑا آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ مجھ سے یہ چیز کیوں نہیں مانگتے کہ میں آپ کو دوں، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مانگیں گے وہ نہیں دے گا؟ جب کوئی بڑا کہہ دے نا یار آپ مجھ سے یہ چیز مانگے میں دوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یقیناً میں نے آپ کو دینے کا پورا پروگرام بنا رکھا ہے، بس آپ لب ہلائیں تو جھولی بھر جائے گی۔ تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ مکر جائے جو دنیا دار ہے، ممکن ہے کہ مجھے کہے کہ مولوی صاحب کل آنا آپ کو یہ چیز دوں گا، اور کل جاؤں تو وہ کہے آپ سے پہلے ایک اور بندہ لے گیا ہے اور چیز ایک تھی دوسری ہے نہیں۔ یہاں تو یہ امکان ہے، لیکن وہ رب کہتا ہے ارحم الراحمین کہ میرے بندو تم مجھ سے اپنے والدین کے لیے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ تو مانگ میں دوں، مطلب ہے 100% گارنٹی دی کہ میرے بندے لب ہلانا تیرا کام، تیرے والدین کی دنیا اور آخرت بنا دینا میں رب کا کام۔ تو مانگا تو کر اللہ کے بندے، تو رواجی کیوں بن گیا کہ بس چل جو ہے وہ تقریبات کر کے اور والدین کا حق ادا ہونا سمجھتے ہیں؟ یہ حق ادا ہونے والا نہیں ہے، موت تک اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا رشتہ اور سب سے اہم رشتہ اور سب سے بے بدل رشتہ
جس کا بدل دنیا میں کوئی نہیں، وہ ماں باپ کا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عقیدت اور محبت میں ماں اول ہے، تعظیم میں باپ اول ہے۔ عام طور پہ لوگ ماں کی قدر کرتے ہیں، باپ کی قدر نہیں کرتے۔ بیٹا اور بیٹیاں ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور باپ سے دور ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عقیدت میں، محبت میں، پیار میں ماں کو ترجیح ہے، تعظیم میں باپ کو ترجیح ہے۔ کیا مطلب؟ محبت ماں سے زیادہ کیجیے، ہدیے ماں کو زیادہ دیجیے، کیونکہ پہلے 3 حق اس کے ہیں، لیکن تعظیم باپ کی زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے، چارپائی پہ امی بیٹھی ہو، ان کے سرانے میں بیٹھ جائیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اب اگر چارپائی پہ ابو بیٹھی ہوں اور آپ ان کے سرانے بیٹھ جائیں تو یہ احترام کے خلاف ہے، کیونکہ تعظیم میں وہ اول ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی اہم فیصلہ ہو، ماں باپ کی رائے میں اختلاف ہو، تو تعظیم باپ کو ہے، فیصلے کا اختیار ماں سے زیادہ والد کو۔ تعظیم میں باپ اول ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے نا، لوگ کہتے ہیں میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعا ہے، یہ جملہ قابل اصلاح ہے۔ یہ کہو میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ دونوں کی دعاؤں سے کام بنتا ہے، اور دونوں کی دعائیں انسان کو بلند پرواز پر لے جاتی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو دونوں کا احترام کریں اور دونوں کو اپنا اپنا مقام دیں۔ ماں کا حق عقیدت محبت میں مقدم، اور والد کا حق تعظیم میں مقدم ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ماں باپ کے احترام کے فرض ہونے کے لیے صرف ان کا ماں باپ ہونا ضروری ہے۔ میں نازک بات کہہ رہا ہوں، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو تب بھی اس کو بدتمیزی کا اختیار نہیں ہے۔ والدین اگر کافر بھی ہوں خدا نہ خواستہ تو تب بھی 3 کام کرنے کا اولاد کو حکم ہے۔ کیا؟ نمبر 1 خدمت کرنی ہے، کافر بھی ہوں تب بھی خدمت کرنی ہے۔ نمبر 2 محبت کرنی ہے۔ نمبر 3 ادب بھی کرنا ہے۔ صرف ایک بات ہے، خلاف شریعت کاموں میں اطاعت نہیں کرنی۔ وہ اگر کہیں غیر اللہ کو سجدہ کر، نہیں کرنا، لیکن جواب میں تھپڑ بھی نہیں مارنا۔ جواب میں احترام سے کہنا ہے ابا جی معذرت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، آذر جیسا مشرک کوئی ہوگا، قرآن اس کو کہتا ہے مشرک۔ میں تو فتویٰ نہیں دے رہا، بت بنانے والا اور بت بیچنے والا اور بتوں کو سجدے کرنے والا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد بھی کوئی دنیا میں آئے جس نے توحید کا پرچم بلند کرتے کرتے نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو گلے لگا دیا کہ ادھر جانا منظور ہے، لیکن اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ منظور نہیں۔ اتنا بڑا موحد اور باپ اتنا بڑا مشرک، لیکن پھر کیا ہو رہا ہے؟ قرآن بولتا ہے یا ابتی، کاش کہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، یا ابتی، یا ابی نہیں، یا ابی کا معنی ہے اے میرے والد، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ابی نہیں کہتے، یا ابتی اے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے پیارے ابا جان، انہیں کیوں پوجتے ہو، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہارے احوال کو دیکھتے بھی نہیں، تمہاری باتیں سنتے بھی نہیں، تمہارے کسی کام بھی نہیں آتے۔ میرے پیارے ابا جان، انہیں چھوڑ
اسے پکارنا جو تیری ہر وقت ہر بات سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ لیکن محبت کا لہجہ کمال کا ہے نا، یہ نہیں کہ اسے کہے کہ چل تو مشرک ہے، میں تجھے بات نہیں کرتا۔ بھائی بات تو ہے نا، تو احترام تو پھر بھی کرنا ہے، اطاعت نہیں کرنی، اور تبلیغ بھی کرنی ہے تو ادب کا دامن چھوڑ کے نہیں کرنی۔ پورا رکوع آیا ہے نا سورہ مریم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے بات ہے، کہیں بھی ایسا کوئی لفظ نہیں جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہو۔ یا ابتی، اے پیارے ابا جان، یہاں تک کہ آذر نے کہا نکل جا یہاں سے، آج کے بعد میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ تو پھر بھی فرما بردار بیٹے نے جواب دیا سلام علیک سأستغفر لک ربی، ابا جان تیرے اوپر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیری بخشش مانگتا رہوں گا، اور مانگتے رہے جب تک اللہ نے پابندی نہیں لگائی۔ جب رب نے کہا ابراہیم بس کر، اس کی موت شرک پہ آنی ہے اور اس کی بخشش نہیں ہونی، تب رکے ہیں، اس وقت تک بخشش کی دعا مانگتے رہے۔ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرما کر مجھے اور آپ کو بتلایا کہ والدین شرک کے اس کھائی میں بھی گرے ہوئے ہوں تو بے ادبی کی اجازت تب بھی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے والدین تو مسلمان ہیں، اور یہ عنوان بڑا کھلا ہے کیونکہ اب وقت آگے چلا گیا ہے، بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی، لیکن جمعے میں وقت ایسے پرواز سے گزرتا ہے کہ لمحوں میں پتہ نہیں چلتا، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بھائی، پہلا اہم ترین اور بلوس اور بے بدل رشتہ والدین کا ہے، ان کی قدر کریں۔ انشاءاللہ یہ صلہ رحمی کا اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مقدس عنوان جاری ہے، آئندہ جمعے یہاں سے آگے چلیں گے۔ آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کل ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو سلیکٹ ہوئے ہیں جناب عاصم منیر، میں ان کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہماری آرمی کا چیف الحمدللہ حافظ قرآن ہے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اتنے اہم ترین عہدے پر حافظ قرآن جنرل سلیکٹ ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جو ساحر شمشاد صاحب جو ہے جوائنٹ سٹاف چیف مقرر ہوئے ہیں، وہ اسی ضلع کے ہیں، بلکہ اب تو ضلع تلنگانگ ہو گیا پر پھر بھی قریب کے ہیں۔ ہم ان دونوں جرنیلوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کام کریں گے۔ ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر قسم کے شرور فتن اور حاسدین کے حسد سے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔